تاریخی عمارات، جھیلیں، نہریں، دریا اور سمندر سندھ کی خوبصورت شناخت ہیں۔ ٹھٹہ شہر ایک زمانے میں مدارس کا شہر کہلاتا تھا اور یہاں کے علماء نے اس خطے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹھٹہ شہر میں واقع شاہ جہاں مسجد، جسے بادشاہی مسجد کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، شہر کے مشرق میں واقع ہے۔ جب اس مسجد کی تعمیر کی گئی تو اندازہ تھا کہ یہ شہر کا درمیان ہے۔ جب اس مسجد کی تعمیر شروع کی گئی تب یہ شہر 28 محلوں میں پھیلا ہوا تھا اور یہاں 30 سے زائد مساجد تھیں۔ تصور کیجئے کہ جب ان تمام مساجد سے اذانیں دی جاتی ہوں گی تو کیسا روح پرور سما ہوتا ہوگا۔ ٹھٹہ شہر کی قدیمی مساجد میں سے اکثر شکستہ حالی کا شکار ہیں، لیکن جامع مسجد شاہ جہاں، جس کی بنیاد 1644 میں رکھی گئی، اب تک اپنے حسن تعمیر اور جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مسجد کاریگری، خوبصورتی، نزاکت، نفاست، رنگوں کے میلاپ اور ترتیب کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ مسجد کے مشرقی دروازے پر مختلف اشیاء کی دکانیں، جنوب اور شمال کی جانب ایک بڑا مرکزی دروازہ اور چھوٹے دروازے اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اگرچہ سندھ کے تاریخی مقامات کی تعمیر میں بدخشاں، ہرات اور ایران کے اثرات شامل تھے، لیکن اس مسجد کا تعمیراتی فن اور سنگ تراشی مقامی ہے۔ مرکزی اور قدیمی دروازے کے درمیان فوارے ہیں اور کناروں پر درخت قطار در قطار موجود ہیں۔ مسجد کا تعمیراتی کام مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم سے میر ابو البقاء امیر خان ولد نواب ابو القاسم بکری نے شروع کروایا، جو اس وقت مغلیہ حکومت میں صوبیدار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اس کی تعمیر 1644 میں شروع اور 1647 میں مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی خصوصیت اس کے 99 گنبد بھی ہیں۔ اس وقت اس مسجد کی تعمیر پر 9 لاکھ روپے کی کثیر رقم خرچ ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اضافی تعمیر اور مرمت پر کام ہوتا رہا ہے۔ محقق رسول بخش تمیمی کے مطابق 1657 میں میر سید جلال رضوی نے فرش تعمیر کرایا۔ اسی طرح عالمگیر کے دور میں بھی کام ہوا۔ 1812 میں میر مراد علی کے دور میں بھی مسجد کی مرمت کی گئی۔ برطانوی دور حکومت میں 2 مرتبہ مسجد پر کام ہوا۔ 1975 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مسجد کی 4 دیواری، باغیچہ اور ایک شاندار محراب تعمیر کیا گیا، جس سے مسجد کے حسن میں اضافہ ہوا۔ آرکیالوجی اور ماحولیات کے ماہر جناب ابو بکر شیخ اس تاریخی مسجد سے متعلق کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک زبردست مسجد ہے، بلکہ ڈاکٹر دارنی تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اگر آپ دوسری دیکھیں مسجدیں لاہور کی، دہلی کی، تو وہ ساری جو مسجدیں ہیں وہ پتھر کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ مسجد جو ہے وہ اینٹوں کی بنی ہوئی ہے۔ اس کا یہ کمال ہے، اس کی یہ خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ اینٹیں مقامی طور پر بنائی گئی۔ اس لیے دارنی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک مقامی ہنر کا، ذہانت کا اور خوبصورتی کا نمونہ ہے۔ ٹھٹے کی جو جامع مسجد ہے، آپ اگر جائیں وہاں، اس پر جو کاشی کا کام ہے وہ بھی مقامی طور پر ہے، ایران کا، اور مقامی طور جو فنکاروں کا جو مل ملا کر جو چیز بنی ہے وہ اتنی بڑی شاندار بنی ہے۔ اگر آپ وہاں جامع مسجد کے گنبد اندر جا کر دیکھیں تو ہر ایک گنبد میں ایک علیحدہ قسم کے نقوش ہے۔ اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں تو وہ آپ کو بالکل ہلتے نظر آئیں گے، یعنی مطلب وہ اتنی بڑی شاندار اس پر کام کیا ہوا ہے، اور اتنی گلکاری جو ہے یا جس طرح رنگوں کا استعمال ہے وہ جو وہاں کیا گیا ہے وہ ایک کمال ہے۔ اگر آپ وہاں جائیں، وہاں دیکھیں تو آپ کے روح کو سکون ملتا ہے کہ کیا یہاں کے لوگوں نے یہاں بنایا ہے اس مسجد کو، یعنی تقریباً 345 ساڑھے 300 برس پہلے کی یہ چیز بنی ہوئی ہے، اور ابھی تک آپ ایسا لگتا ہے اگر آپ دیکھیں تو جیسے یہ ابھی جو بنانے والے نکل گئے ہیں تو اس میں وہ تازگی ہے، ان رنگوں میں، اس رنگوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔
تو اپنے زمانے کی یہ بڑی شاندار مسجد ہے. اس زمانے میں کیونکہ لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ہوا کرتے تھے تو ظاہر ہے وہ ٹیکنیکلی طور پر وہ جو 99 گنبد ہیں اس کے وہ انہوں نے اس حوالے سے بنایا کہ بھی آواز جو ہے مرکزی پوائنٹ پر جو مولوی صاحب اگر کوئی تقریر کرتے ہیں جمعے کی نماز کی یا خطبہ پڑھتے ہیں تو اس کی آواز آخر تک جائے. ایک بڑی وسیع مسجد میں وہ آواز گونجتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو روح کو سکون مل جاتا ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں، میں تو کئی بار گیا ہوں. اور وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی روح کی جو تذکیر ہے وہ ہوتی نہیں ہے، ایک پیاس رہ جاتی ہے بار بار. آپ جیسے اسے دیکھ کر نکلتے تو آپ جی چاہتا ہے کہ جی ایک بار پھر اندر جائے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے. تو یہ ایک تاریخ کا بڑا اثاثہ ہے اور وہ ایک اچھے طریقے سے اگر اس میں کام مسلسل ہوتا رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ صدیوں تک رہے گی. اور اس کے جو رنگ ہے نا وہ بڑے دیکھنے کے قابل ہے. اگر آپ کبھی ٹھٹے جائیں تو اسے ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھنا چاہیے. خوبصورت خطاطی، سنگ تراشی، نقش نگاری، گلکاری، خطاطی، جیومیٹری کی تجریدی تصاویر اپنے کمال پر نظر آتی ہیں. مسجد میں بیگنی، ہرا، نیلا اور فیروزی رنگ نمایاں ہے. شاہجہاں مسجد کاشی کی اینٹوں کی خوبصورت مثال ہے. دیگر تاریخی عمارات میں شاہجہاں مسجد کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں اینٹوں کا کثرت سے استعمال کیا گیا ہے اور کاشی گری کا ہنر اپنے کمال پر نظر آتا ہے. مسجد کی تعمیر دیکھ کر باہنر کاریگروں کی مہارت کی داد دینی پڑتی ہے. قرآن کریم کی آیتوں میں خط نسخ، خط ثلث اور خط نستعلیق کی خوبصورتی نمایاں ہے. جامع مسجد میں یہ تینوں خط نمایاں ہیں. مسجد میں خط نستعلیق کا استعمال اس زمانے کے دو مشہور خطاط عبدالغفور اور عبداللہ نے کیا. خط ثلث طاہر اور بھمبو، خط نسخ کی کتابت محمد فاضل اور عبدالقدوس نے کی. مشہور ہے کہ اس کی تعمیر میں باوضو مزدوروں نے حصہ لیا. ان کی اپنے پیشے کے ساتھ وابستگی اور خلوص جا بجا نظر آتا ہے. ان مزدوروں نے سرد و گرم موسم کی مشکلات جھیل کر ایک خوبصورت تعمیراتی کام سر انجام دیا. سلسلہ ہماری مسجد میں ابھی آپ شاہجہاں مسجد سے متعلق خصوصی فیچر سماعت فرما رہے تھے. راوی محمد حسین، ریکارڈنگ عامر عباس، پروڈیوسر خالد حسین، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی.